الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين۔ اللہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ السلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑ لطف و کرم ہے، جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہے۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں قبول و منظور فرمائے، اور اس شرف قبولیت کا صدقہ ہم سب کے حال پر کرم فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب کی قربت سے نوازے۔ ذوالحج ہے، ہم اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا مقام اور مرتبہ، خلیل ہونا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور عرفات اور میدان عرفات میں حج کے اجتماع اور اس حوالے سے گفتگو کر چکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی ضرورت اس موضوع کے حوالے سے ہے، مگر کیا کیا جائے کہ ذوالحج کی عظمت و فضیلت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور پھر اسی قربانی کا صدقہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی ماہ مبارکہ میں، اور پھر اسی سے متصل داماد
مراد رسول امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر یہی سلسلہ ہے کہ محرم الحرام میں کربلا کی وہ داستان دہرائی گئی، لہذا یہ سارا سلسلہ چونکہ ذوالحج میں آغاز ہے، امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ رسول خلافت راشدہ میں خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے محبوب اور چہیتے صحابی، جس کی اس سے بڑھ کر دلیل نہیں ہو سکتی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی 2 بیٹیوں کے مبارک رشتوں سے نوازا، اور صرف یہ نہیں، ابن عساکر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کی روایت ہے کہ میرے کانوں نے سنا کہ میرے آقا فرماتے تھے، عثمان میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور انہیں اللہ کے امر سے بے ترتیب اللہ کے ہاں جانا پڑتا تو عثمان میں تمہیں 40 کی 40 بیٹیوں کے تحفے شادی کی صورت میں عنایت فرماتا، مگر کسی صورت میں بھی تمہیں اس انعام اور اس کرم سے محروم نہ ہونے دیتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اتنی بڑی سند ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ساری فضیلتیں ہر صحابی کو سلام ہے، حضور علیہ السلام کی اہل بیت مبارکہ کی خدمت عالیہ میں ہدیہ عقیدت اور سلام پیش کرتے ہوئے یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو شاید حضور علیہ السلام کے کسی صحابی کے مقدر میں نہ تھی کہ اس کے رشتے میں بالترتیب حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیوں کا نکاح ہوا، اور پھر جو میں نے عرض کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان تیرے لیے اس سے بڑھ کر اعزاز کی کیا بات ہوگی کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تمہیں ان 40 کی 40 بیٹیوں کے رشتے عنایت فرماتا، اس لیے کہ عثمان غنی کی یہ فضیلت، یہ قربت قیامت تک کے لیے حضرت عثمان کا مقام اور مرتبہ بیان فرما رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر ایک اور فضیلت ہے کہ آپ پہلے مہاجر ہیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے، جنہوں نے اپنی اور اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، اسلام میں سب سے پہلی ہجرت۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں عثمان کو حضرت ابراہیم سے شبیہ دوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ مبارک حضرت ابراہیم کی صورت میں بنتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض روایات میں ہے کہ حضرت عثمان سے اتنا پیار اور تعلق تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ اکرام نے کیا، یا رسول اللہ جنازہ حاضر ہے اور آپ امامت فرما دیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ یا رسول اللہ فلاں ہے۔ فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟
فرمایا اس لیے کہ اس شخص کے دل میں میرے عثمان کا بغض تھا، یعنی یہ دل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھتا تھا، کینہ اور حسد تھا۔ جس شخص کے دل میں کینہ، حسد اور بغض عثمان ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کی امامت نہیں کرواؤں گا جنازے کی، خواہ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں یہی جنازہ نہیں، کریم آقا کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کسی کے جنازہ جو آپ کی خدمت عالیہ میں آتا منع نہ فرماتے، مگر حضرت عثمان کے جس شخص کے دل میں بغض تھا، نہ صرف اس سے جنازہ نہ پڑھایا بلکہ اعلان یہ کر دیا کہ عثمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ محبوب و مکرم صحابی ہے کہ ایک شخص اگر صاحب ایمان ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں جہاں محبت ہے اس محبت کو سینے میں سمانے کا نام ایمان ہے، اور جہاں بغض آئے گا ان حضرت عثمان اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکرم و محترم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا، تو وہ شخص ایسا ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی امامت نہیں فرماتے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور بڑی فضیلت حاصل ہوئی، وہ یہ تھی کہ آپ کے علم میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1400 صحابہ اس صورت میں آئے کہ ہمیں حج نصیب ہوگا اور ہم اللہ کے گھر کا عمرہ ادا کریں گے۔ جب وہاں پہنچے تو حالات تبدیل ہو گئے۔ مکہ میں کسی نے کہا کہ چونکہ حضور اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت لڑائی کرنا چاہتی ہے، تلواروں کے ساتھ آ رہی ہے، جب یہ معاملات ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنایا کہ عثمان مکہ میں جاؤ اور لوگوں سے کہو ہم لڑائی نہیں چاہتے، نہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد تو صرف کعبۃ اللہ کی زیارت ہے اور حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ مکہ والوں کے ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے، اب اللہ کی شان کہ انہوں نے کہا نہیں عثمان، اس سال ہم آپ اور آپ کی پوری جماعت کو حج اور عمرہ کی اجازت نہیں دیں گے، ہاں اتنی بات ہے کہ وہ جو معاہدہ ہو رہا تھا اس معاہدہ کی صورت میں اگلے سال عمرہ کی سعادت حاصل کی جا سکتی ہے، مگر یہ حضرت عثمان سے مکالمہ تھا۔ اب ایک طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم ہے کہ حضرت عثمان سے انہوں نے کہا اے عثمان تم چونکہ آئے ہو، تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور کعبۃ اللہ چونکہ اللہ کی محبت کا گہوارہ ہے، تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم کعبۃ اللہ کا طواف کر سکتے ہو اور عمرہ پڑھ سکتے ہو۔ اب اس وقت تک حضور علیہ السلام نے نہ تو منع فرمایا تھا کسی بھی صحابی کو کہ میں ساتھ نہ ہوں تو عمرہ نہیں پڑھا جا سکتا، اور حضرت عثمان تو بالخصوص جب آپ سفیر بن کے گئے ہیں تو سفیر بن کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہاں کعبۃ اللہ کا طواف کیا جا سکتا ہے، مگر یہی انفرادیت ہے ایمان صحابہ کی جن میں ان ایمانیات کے سرخیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کعبۃ اللہ سامنے موجود ہے، پر حضرت عثمان کہتے ہیں کہ تمہیں شاید سمجھ ہی نہیں آئی ہمارے ایمان اور عقیدے کی، مجھے اگر اس صورت میں تم مجبور کرنے کی بھی کوشش کرو کہ حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کر لو تو یاد رکھ لو جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ نہ ہوں اور میرے کریم آقا اجازت نہ دے اس وقت تک عثمان کا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ کعبۃ اللہ کا عمرہ ادا کیا جائے۔ مکہ میں یہ حالات تھے، مدینہ پاک میں یہ ہو گئے کہ یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔
جب یہ بات چلی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے قصاص کے لیے ان سارے صحابہ کو جمع فرما کے ان سے بیعت لی، جس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان غنی کی پھر ایک اور فضیلت ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کا قصاص لینے کے لیے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے حوالے سے صحابہ کو جمع کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر صحابی کو بیعت کے لیے تیار کیا۔ ہر صحابی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ پر بیعت کی، صرف بیعت نہ کی بلکہ ابھی صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت فرما رہے تھے کہ اللہ نے کہا میرے حبیب آپ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں، اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اس بیعت میں اللہ لا شریک اور وہ ذات عالی صفات کے جسے ساری مخلوق ایک طرف ہو جائے تو نفع نقصان نہیں ہو سکتا، اور ساری مخلوق حمایتی ہو جائے تو اللہ کا نفع نہیں ہو سکتا، علیحدہ ہونے سے نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس اللہ نے کہا میرے حبیب یہ ہاتھ صرف آپ کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ ید اللہ، میں اللہ اعلان کیا کرتا ہوں کہ حضرت عثمان کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارکہ پر جو بیعت دی ہے اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھ صرف حضور کا نہیں بلکہ یہ حضور کا بھی ہے اور اللہ کا بھی ہاتھ ہے۔ یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس پر اب بدنصیبی ہے امت کی، کئی ساتھی بحث فرماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر علم ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کی شہادت پر یہ اعلان نہ فرماتے۔ بابا اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ حکمت تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف مکہ کے حالات کا نہیں آنے والے ایام کا بھی علم تھا کہ بڑے بڑے لوگ جو دعوے تو کریں گے شیخ ہونے کے، بڑے بڑے لوگ جو دعوے تو کریں گے حدیث مبارکہ کو پڑھنے اور سننے کے، مگر ان کا عالم یہ ہوگا کہ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے ان کا ایمان کھسکا ہوا ہوگا۔ تو میرے آقا نے اعلان یہ کیا، مطلب یہ ٹھہرا کہ عثمان غنی کے لیے اگر حضور کا ہاتھ اٹھ رہا ہے تو یہ قیامت تک کے لیے عثمان کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت کا اعلان ہے کہ عثمان غنی کے لیے بیعت لینے کا مطلب یہ ہے کہ عثمان غنی کو قیامت تک ضمانت حاصل ہو گئی۔ دنیا بدلتی بدل سکتی ہے مگر عثمان کبھی بھی اپنے ایمان سے محروم نہیں ہوگا۔ رہ گئی بات اب تھوڑی سی کہ خوگر حمد سے کہ سوال یہ ہے کہ چلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لمحہ کے لیے مان دیا کہ نہیں ہے، مگر کتنا ظلم ہوگا جس اللہ نے وحی بھیجی اعلان یہ کر دیا اس بیعت کو رضوان میں تبدیل ہونے کا، جس اللہ نے وحی فرما دی۔ سوچنے کی بات ہے اللہ کو تو علم تھا، اللہ کے علم پر تو کوئی دوسری بحث ہی نہیں، وہ عالم الغیب ذات ہے، جس کا مطلب یہ ہے اللہ کو علم تھا، اس علم کا صدقہ اس کے حبیب کو بھی علم تھا، مگر اعلان اس لیے نہ کیا گیا تاکہ عثمان کو وہ مقام نصیب ہو رہا ہے، عثمان غنی کے ذمے وہ کمال آ رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ اعلان ہوتا رہے عثمان غنی حضور کا وہ صحابی ہے اور خلیفہ راشد ہے اور داماد رسول ہے کہ جس کے لیے قیامت تک یہ مہر ثبت ہو گئی کہ ساری دنیا اگر اپنے راستے سے ہٹ سکتی ہے تو وہ ہٹ سکتی ہے، مگر عثمان کے لیے میرے آقا کا یہ فرمان کافی ہے کہ اے عثمان قیامت تک کے لیے تیرا اگر کوئی عمل جرم کی صورت میں بھی ہوتا ہے تو وہ تیرے لیے باز پرس کا سبب نہ ہوگا کہ تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبوب حجازی کے دل مبارکہ کو سکون عطا کیا۔ اب یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادیت ہے
کہ جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی اور شخصیت بن گئے کہ جن کے لیے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ نے اپنی بائت کا اور حضور کے ہاتھ مبارکہ کو اپنا ہاتھ محبت کے ساتھ بنانے کا اعلان فرما دیا. لہذا عثمان ذی النورین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لیے امن کی اور عدل کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خلافت راشدہ کا مستحق اور حقدار ہونے کی وہ شرط کا سبب بنے کہ قیامت تک کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عقیدت پیش ہوتا رہے گا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت اور خوش نصیب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ چھوٹی سی بچی مسجد کے دروازے سے دوڑتی ہوئی آئی اور دوڑتے ہوئے دوران خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ گئی. میرے آقا فرماتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ یتیم ہوں، اور جب مدینہ میں چونکہ بئر روما بڑا مشہور کنواں ہے، ایک ہی کنواں ہے جس کا پانی میٹھا ہے، لوگ پانی پیتے ہیں. یا رسول اللہ جب میں پانی پینے کے لیے آئی تو مجھے اس کے مالک نے نہ پینے دیا ہے بلکہ چونکہ یتیم ہوں گھر لے جانے کے لیے بھی چاہتی ہوں پانی، مگر اس نے نہ صرف مجھے پانی سے روکا بلکہ زد و کوب بھی کیا ہے. اور میں نے کہا کہ میں روتی ہوئی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. اب وہ یتیم ہے مگر ہے یہودی کی بیٹی. یہاں میرے اور آپ کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا وہ معیار اور مقام عطا کیا ہے کہ جو قیامت تک کے لیے سند ہے کہ شاید ہم ہوں تو وہاں ہمارے فتووں کے لیے وہ چیز بن سکتی ہے. مگر وہ کتنی خوش نصیب تھی کہ یہودی باپ کی بیٹی ہوتے ہوئے اسے علم ہے کہ مدینہ میں اگر کوئی میری خبر گیری کر سکتا ہے، مدینہ میں اگر کوئی میری مشکل میں میری پریشانی میں مددگار ہو سکتا ہے تو وہ مدینہ کا تاجدار ہے. اس لیے کہ اللہ نے اعلان یہ فرما دیا میرے حبیب تیرے دروازے پر جب منتا آتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، منگتے آتے رہیں گے وہ سائل بنتے رہیں گے. مگر یا رسول اللہ تیرا کمال یہ ہے کہ وہ مانگنے والا مانگنے آئے تو پھر دینے میں دینا تو اپنی جگہ آپ کے چہرہ مبارکہ کا کی کیفیت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو سائل بن کے آئے وہ پریشان ہو جائے. شاید اعلیٰ حضرت کی روح مبارکہ مدینہ کے طواف میں تھی کہ وہ کہتی ہے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب کہ نہیں محبوب و محب میں نہیں ہے میرا تیرا. یا رسول اللہ جب مانگنے کے لیے چلو مسلمان تو آتے ہی ہے، یہودی کی بیٹی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئی تو حضور نے وہیں اپنا خطبہ مبارکہ رو کر اعلان یہ کیا میری بارگاہ میں جمعہ کے لیے آنے والوں ہمارے لیے یہ پریشانی ہے اور میں اعلان یہ کرتا ہوں کہ جو اس بئر روما کو خرید کر وقف کر دے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اس شخص کا جنت کا ضامن ہوں. میں اس شخص کے لیے میں ہمیشہ یاد رکھیں اور حضرت عثمان غنی پر بڑے سے بڑے رائٹر کی رائے ہو، بڑے سے بڑے کریٹیسزم کے ماہر کی رائے ہو، وہ ساری جہنم برد ہونے والی ہیں. اس لیے کہ جس صحابی کے لیے میرے آقا ضمانت کا سرٹیفکیٹ عطا کریں وہ اپنے آپ کو بڑا عالم ہونے کے دعوے بھی کرتا رہے اس کے سارے دعوے رد ہونے کے قابل ہیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان یہ کیا، بئر روما کا بھی اعلان ہونا تھا کہ حضرت عثمان مسجد سے اٹھے، گھر سے پیسے لیے، یہودی کے پاس گئے، کہا یا تیرا میٹھا پانی کا کنواں ہے بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا عثمان ویسے تو ارادہ نہیں تھا پر چونکہ تو تاجر آدمی ہے، جب تاجر آدمی ہے تو میں بیچنے کو تیار ہوں. حضرت عثمان نے کہا اچھا بتا کیا قیمت لیتا ہے؟
اب اس کے ذہن میں تھا کہ حضرت عثمان چونکہ آرگومنٹ فرمائیں گے، تجارت کا ایک اصول ہے، میرے ساتھ بحث فرمائیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، یہ تجارت ایسی تجارت ہے کہ تو پریشان نہ ہو، تو بول جو قیمت لگاتا ہے، میں محمد کا دیوانہ ہوں، تو جو قیمت لگائے گا میں دینے کو تیار۔ اس نے کہا عثمان تجھے کیا ہو گیا، بڑا صاحب عقل ہے، صاحب شعور ہے، دنیا میں تیری فراست کی باتیں، تجارت کی باتیں، اس نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئے گی، بول تو کیا مانتا ہے؟ یہودی تھا، کہتا ہے کہ میں اس کنویں کو فرض کرنے کو اگر اس کی قیمت 100 کے قریب ہے تو اس نے اسے 4 گنا بڑھا دیا۔ جب 4 گنا بڑھا دیا تو حضرت عثمان غنی، ایک روایت میں ہے کہ 40,000 درہموں کے قریب وہ کنواں خرید لیا۔ جتنے میں بھی خریدا، ابھی واپس چلنے لگے، وہ کہتا ہے عثمان تو بڑا اچھا تاجر صحیح، تو بڑا مشہور تاجر ہے، پر دیکھ آج تم نے گھاٹے کا سودا کیا۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، تجھے نہ سمجھ آئی ہے نہ آئے گی، دیکھ تو نے بڑی کم قیمت لی ہے، آج عثمان یہ کنواں خریدنے کو تیار تھا، تو 40,000 درہموں پر گیا ہے، اگر تو اس سے بڑھ کر بھی قیمت لگاتا، عثمان کے پاس پیسے نہ بھی ہوتے، عثمان آج خود بک جاتا، یہ کنواں خرید کے رہتا۔ بتا دو دے تجھے ہوا، اس نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئے گی، صرف اتنی تحریر کر دے کہ میں نے یہ کنواں عثمان غنی کے نام پر، عثمان غنی نے خریدا اور میں نے عثمان کو یہ کنواں بیچ دیا۔ حضرت عثمان ہاتھ میں پرچہ لہرائے، اسی خطبہ مبارکہ میں کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے جو اعلان فرمایا ہے، فرمایا عثمان رک جا، ابھی جبرائیل میرے پاس کھڑا ہے، تو کوڑے کا سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہے، میرے اللہ نے آج دنیا پر اعلان یہ کر دیا ہے کہ یا رسول اللہ عثمان غنی کو جنت میں محل بنا کے میں اللہ نے عثمان غنی کے نام پر وقف کر دیا۔ یہ پہلا احسان تھا امت کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضرت عثمان نے جب وہ کنواں کریم آقا کی نالین مبارکہ میں پیش کیا تو حضور نے فرمایا اس پر نہ تو ٹیکس ہے نہ تجارت ہوگی، جو انسانی زمرے میں انسان ہوتا ہے، انسان ہے، وہاں سے پانی لے سکتا ہے۔ پھر ایک وقت تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو مسجد نبوی کی وسعت کے لیے اس کی جگہ خریدے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے لیے جنت کا ضامن، میں اس کے لیے پھر جنت کا ضامن ہوں۔ حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر ایک وقت آیا جسے ہم وہ مشکل جنگوں میں سے کہتے ہیں، مشکل جنگ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیش دوسرا کے لیے کون حمایت کرتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کر اعلان یہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی خدمت مبارکہ میں پیش کرتا ہوں 100 اونٹ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 100 اونٹ پیش کر دیے، 100 اونٹ پیش کرنے کے بعد پھر یہ اعلان فرما دیا کہ یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اور کون ہے مدد کرنے والا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں سمجھ لیں کہ چہرہ مبارک مشرق کی طرف تھا، جب آپ نے شمال کی طرف یا جنوب کی طرف کیا، عثمان غنی پھر حاضر ہو گئے۔ ایک روایت میں یا رسول اللہ 70 اونٹ پیش کرتا ہوں، اور صرف 70 اونٹ نہیں ہے، ان پر میرے ابھی وہ سامان تجارت لگا ہوا ہے، میرے اونٹوں کے کجاوے کھولے نہیں گئے ہیں۔ کریم آقا ان کے اوپر جو کچھ لگا ہوا ہے اس سمیت عثمان پھر 70 اونٹ پیش کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان تمہیں اللہ اجر عطا کرے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون ہے؟ حضرت عثمان پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پھر 70 اونٹ یا 100 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ روایات میں ہے کہ 300 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جب پیش کر دیے تو میرے آقا فرماتے ہیں عثمان تو نے محمد کو اتنا
خوش کیا ہے کہ میں پھر جنت میں تیرا ضامن ہوں، صرف ضامن نہیں ہوں، عثمان تیری زندگی کی ضمانت دیتا ہوں، ہر کسی سے باز پرس ہوگی۔ عثمان جو تیری زندگی باقی ہے اس میں تو جو کرے گا تیری اس نیکی کا صدقہ میرا اللہ تیرے کسی عمل سے باز پرس نہیں کرے گا۔ اور یہ وہ ایام ہے کہ جن میں مدینہ میں قحط تھا، لوگ غلہ کے لیے پریشان تھے، حضرت عثمان سے تاجروں نے کہا عثمان تجھے 1 روپے کے بدلے 2 روپے نفع دیتے ہیں، 4 روپے نفع دیتے ہیں، 10 روپے نفع دیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں۔ کہا اچھا عثمان 10 روپے نفع نہ لے پر اتنا بتا دے کہ تجھے اس سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا ہے۔ کہا تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے، مجھے 1 روپے کے بدلے 1 نہیں 70 گنا نفع حاصل ہو رہا ہے، اور اعلان یہ ہے تمہارا نفع گھاٹے والا ہے، تم کبھی بھی نفع والے نہیں ہو سکتے۔ اور جس تاجر کو میں غلہ پیش کر رہا ہوں اس کا کمال یہ ہے کہ نہ صرف وہ مجھے اجر عطا کرے گا، نہ وہ تاجر صرف میری ذات پر خوش ہوگا، بلکہ عثمان دنیا کا عجیب سا تاجر ہے کہ جہاں سامان تجارت بھی حاضر ہے، اور عثمان یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ میں نہ صرف محمد کا غلام ہوں بلکہ وہ عثمان غنی ہوں کہ جو محمد کے قدموں پر بکا۔ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادیت کے لیے پھر وہ شخصیت ہے کہ حضرت عثمان غنی مسجد نبوی کی وسعت میں حصہ ڈالا، نہ صرف حصہ ڈالا، عجیب عثمان غنی تھے۔ اس مسجد کو حضرت تاجدار کائنات کے نام مبارکہ پر وقف کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ اس سب کا صدقہ یہ ہے، اس سب کی کیفیت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب عثمان غنی ہو تو میرے آقا اتنا کرم فرمانا کہ عثمان غنی کے ان ساری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ نہ صرف قبولیت کا وقت ہے بلکہ اعلان یہ کر دیا، میرے آقا فرماتے ہیں عثمان میں تم پر راضی ہوں، میں محمد راضی ہوں۔ میں محمد راضی ہونے کا مطلب یہ ہے اعلان یہ کرتا ہوں کہ عثمان غنی میں تیرے ساتھ راضی ہوں۔ یاد رکھ لیں یہ تو ہے سارے فضائل، ان فضائل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شخصی فضائل میں کہ اللہ نے حضرت عثمان کو، حالانکہ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی صحابہ میں نہیں ہے، باقی صحابہ میں بھی ہے، اللہ نے حضرت عثمان کو وہ شرم، حیا، عصمت و عفت کا وہ کمال عطا کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ پھر جن کے لیے مال آیا قربان کر دیا، زندگی قربان کر دی، جس کے لیے دنیا میں انعام ملا کہ 2 شہزادیاں میرے آقا کی حضرت عثمان غنی کے رشتہ مبارکہ میں آئیں، حضرت عثمان ذوالنورین بن گئے، قیامت تک کے لیے 2 نوروں والا بن گیا۔ اور یاد رکھ لیں میرے نزدیک کربلا کا آغاز کربلا کی تاریخ سے نہیں ہوا، بلکہ یہ عجیب سی ہسٹری ہے کہ وہ شخص جس نے مدینہ کے لوگوں کو پانی پلایا ہے، وہ شخص کہ جس نے مسجد نبوی تعمیر کی ہے، وہ شخص کے جو پہلا سفیر اسلام بنا، وہ شخص جس نے کریم آقا کی نالین پر سب کچھ مال جان اسباب قربان کیے ہیں، اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا یہ ہے۔ یہ جہان یہ زندگی بڑی مشکلات والی ہوتی ہے جس کے لیے اللہ اعلان یہ کرتا ہے میری مرضی ہے، میں کبھی آزماتا ہوں کبھی ٹیسٹ لیتا ہوں، اس کے لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ حالانکہ اللہ پہلے کہہ سکتا تھا کہ بشارت ہے صابرین کے لیے، میں اعلان یہ کیا تیرا مالی نقصان بھی ہوگا، جانی نقصان بھی ہوگا، تو سوچے گا پرافٹ ہے، تو خیال کرے گا، مگر میں اللہ ہوں، اس میں بھی تیری آزمائش ہوتی ہے۔ ان ساری آزمائش سے گزرنے کے بعد وہ اعلان یہ کرتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ صرف بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کے مرحلہ پر پورا اترتے ہیں، اور جب صبر کے مرحلہ پر پورا اترتے ہیں صبر کی جزا میں سے یہ
بڑی جزا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ جسے صبر کا اجر یہ ہے اللہ بے حساب جنت عطا کرے گا، جس کا اجر یہ ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت دے گا، اور صابرین کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ نے یہ سارے فضائل عثمان غنی کے صبر سے پیدا کیے تھے کہ عثمان غنی کے لیے صبر یہ رکھا۔ میرے مولا امام حسین 3 دن پیاسے رہتے ہیں مگر جگہ بھی دور ہے، کیا کرے اس نظام کا؟ عثمان غنی امیر المومنین بھی ہے، مدینہ کی سرزمین بھی ہے، اور سرزمین مدینہ پر لوگ اعلان کرتے ہیں کہ عثمان غنی کو پانی نہیں پلایا جائے گا، لوگ اعلان یہ کرتے ہیں عثمان غنی کو کھانے کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ 1 دن نہیں ہے، 2 دن نہیں ہے، 3 دن نہیں ہے، میرے آقا کا یہ صحابی ہے جو 40 دن تک بھوکا اور پیاسا۔ پہلے دن ریزگنیشن ہو سکتا تھا، پہلے دن عثمان غنی ریزائن کر سکتے تھے، پر کہا لوگوں تمہاری بات سنتا ہوں، میرے کانوں میں آواز آتی ہے عثمان میں محمد تجھے قمیص پہناؤں گا، ساری کائنات مل کر بھی اتارنا چاہے تو وہ قمیص نہ اتارنا۔ عثمان غنی اعلان یہ کرتے ہیں میں خلیفہ اور رسول ہوں، میرے آقا نے کہا تھا عثمان تیرے ہر عمل کا میں ذمہ دار ہوں۔ آپ چھت پر آتے ہیں، حرم مصطفیٰ کے قریب مسجد نبی کی چھت پر میں کون ہوں؟ تو عثمان ہے، یاد ہے؟ یاد ہے۔ میں کون عثمان ہوں؟ میں نے بیر روما خریدا تھا، وقف کیا ہے۔ میں وہ عثمان ہوں جس نے یہ مسجد نبی خرید کر وقف کی ہے۔ میں وہ عثمان ہوں جس نے کریم آقا کی بارگاہ میں 300 اونٹ قربان کیے تھے۔ ان 300 اونٹوں کی قربانی کا مطلب یہ ہے، کہا تھا یا رسول اللہ ان ساری قربانیوں کا مطلب یہ ہے سونیا تو اگر ایک باری ہنس کے دیکھ لینا عثمان کی قربانیاں دور ہو جائیں گی۔ میں ان لوگوں کی رائے مانوں، میں ان بدبختوں کی بات مانوں یا اس کی بات مانوں کہ صاحب مشکات فرماتے ہیں عثمان غنی وہ شخص ہے کہ جس نے 40 دن پیاسا رہ کر اعلان یہ کیا محمد نے جو اعلان کیا ہے اسے پورا کرنے کا نام عثمان ہے۔ اب لوگ سن رہے ہیں ہاں عثمان تو نے وقف کیا تھا، تو نے مسجد نبی بنائی ہے، تو نے اعلان کیے تھے، تو نے بڑی قربانیاں دی ہیں، پر کیا کریں کہ آج سے آغاز اس مرحلے کا ہو رہا ہے۔ کربلا کی تاریخ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، بڑا ظلم ہوگا، مگر سینے پر ہاتھ رکھنے کی بات ہے کہ کبھی پوچھیں آج ہی گھر جا کر اپنی اولاد سے کہ عثمان غنی کس تاریخ کو شہید ہوئے۔ کیا فائدہ اس سوشل میڈیا کا، کیا فائدہ اس سنیت کا؟ جھوٹ مرنے کا مقام ہے جہاں مجھے اور آپ کو ابو بکر کا تعارف نہ ہو، جہاں مجھے اور آپ کو عمر کا علم نہ ہو، جہاں مجھے اور آپ کو عثمان و علی کا تعارف نہ ہو۔ اہل سنت اور اہل تسنن ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر ہمارے بیٹوں کو کیا ان لوگوں کی قربانیاں نہیں ہیں؟ کیا دین ایسے ہی آسمان سے پھونکوں سے آیا ہے؟ ہاں دین تب قائم ہوا ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کیا جان قربان کی، مال قربان کیا، عزت قربان کی، تن من دھن نچھاور کیا، صرف اس لیے شہادت کا وقت ہے۔ کریم آقا کی قبر مبارکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کمزور شخص ہوں، شاید 40 مہینوں تک چلتا، پر یا رسول اللہ میری یہ جو 40 دن کی قربانی ہے میرے بادشاہ اسے قبول ہے۔ کبھی خیال کرے، سوچنے کی بات ہے کہیں ہمارے ساتھ وہ ظلم تو نہیں ہوا کہ میں الحمدللہ تعالی نہ اہل بیت سے دور ہوں، بڑے بڑے لوگوں سے کرم بھی ہے، مگر اہل بیت کا جہاں تعلق رہا آپ کے علم میں شاید نہ ہو کہ حضرت علی 3 مشکیزیں لے کر آئے حضرت عثمان غنی کے لیے اور لوگوں نے تیر چلائے، حضرت علی کے مشکیزیں ان سے پانی بہہ گیا۔ آپ اعلان یہ کرتے ہیں عثمان بھائی حالات ایسے ہیں میں علی خود چل کے تیرے لیے پانی لایا۔ پھر اہل بیت کی محبت یہ ہے کہ اگر دشمنی ہے، جنگ ہے،
دنیا میں کوئی محدث انکار نہیں کر سکتا کہ عثمان غنی کے دروازے پر سیکیورٹی کے لیے ایک طرف حسن بادشاہ تھے، دوسری طرف حسین تھے۔ حتیٰ کہ جب حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی، آپ کی حضرت نائلہ چھت پر جا کر اعلان کرتی ہیں، لوگوں گواہ رہ جاؤ، عثمان غنی کی شہادت ہو گئی ہے۔ تو حضرت علی نے اپنے بیٹوں سے باز پرس کی، اے حسنین کریمین کیسے ہوا؟ آپ کے شہزادے کہتے ہیں، اے امیر المومنین لوگ کہیں اور سے آئے ہیں، آپ کے بیٹوں نے سیکیورٹی میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ کبھی سوچیں، اور پھر یہ پہلا جنازہ ہے کہ جس جنازے کو لوگوں نے پڑھنے نہیں دیا، لوگوں کو شامل نہیں ہونے دیا۔ بھائی عثمان تیری قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کا جنازہ تھا، مدینہ کے بازار تھے جہاں جسے عثمان نے خریدا تھا، وقف کیا تھا۔ آج مدینہ میں کئی لوگ ایسے تھے جو عثمان غنی نے جنہیں مکان خرید کر دیے تھے، پر عثمان غنی کے جنازے پر پتھر چلے، جہاں پھول برسائے جاتے ہیں۔ محمد عربی کے قدموں سے نکلے، آپ کی یحییٰ کہتی ہے، یا رسول اللہ عثمان الوفاؤں کو وہ کمال کرنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے جس کے لیے شاید آج مدینہ میں پھول تو نہیں ہے، لوگ پتھر برسا رہے ہیں، لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا۔ عثمان غنی اس کیفیت میں تھے، حتیٰ کہ 5 بندوں نے حضرت ابن زبیر نے جنازہ پڑھایا چھپ کر علیحدگی میں، جس کا مطلب یہ تھا یہ داستان کربلا کی یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ ظلم کی بربریت یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ کربلا کا آغاز مدینہ سے ہو گیا تھا، جہاں اعلان یہ عثمان غنی نے کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کا غلام ایسا غلام ہے کہ جس نے ظاہری طور پر بھی مال و اسباب قربان کیے تھے، شہادت کے بعد جو بچا تھا، حتیٰ کہ حضرت عثمان کے لیے جنازے کے لیے جو کوئی کپڑے کی ضرورت تھی نہ پوری کرنے دی گئی۔ حضرت نائلہ کی اہلیہ محترمہ نے آپ پر کپڑا اپنا دوپٹے پیش کیے ہیں، حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کربلا کا آغاز یہاں سے ہوا۔ مگر یہ حضور کے وہ جماعت تھی، حضور کے وہ طلباء تھے، حضور کی وہ معتبر ترین شخصیات میں طلباء آتے تھے کہ جنہیں سلام ہے، جنہوں نے حضور کی زبان سے جو نکلا تھا۔ عثمان غنی کے جنازے نے اعلان یہ کر دیا تھا، ہمارے جنازوں پر پتھر برس سکتے ہیں، روکا جا سکتا ہے، امامتوں سے روکا جا سکتا ہے، پر جو سر جھک گئے ہیں بارگاہ مصطفی میں، یاد رکھ لیں وہ کٹ تو سکتے ہیں، اپنے موقف سے 1% بھی پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو انہی دوسری شہادتوں کی طرح حضرت عثمان غنی کی شہادت کی معرفت بھی عطا فرمائے، شعور بھی عطا فرمائے، اور حضرت عثمان غنی کی یہ قربانیاں سامنے رکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی کی شہادت، جو کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، 12 ذو الحج یا 18 ذو الحج کے حوالے سے شہادت ہوئی۔ 3 یا 5 دن تک حضرت عثمان کی تدفین نہیں ہونے دی گئی۔ میں قربان جائے، کروڑوں سلام ہے عثمان غنی تیری اس لحد مبارکہ کو، تیری قبر مبارکہ کو، کہ سب کچھ قربان کرنے کے باوجود، ہونے کے باوجود کئی لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا تھا عثمان جنگ کر لیتے ہیں، عثمان نے کہا تھا نہیں، مدینہ کی سرزمین ہو اور مدینہ کی سرزمین میں خون بہ جائے، میں اپنی قربانی دے سکتا ہوں، پر مدینہ کے حرم ہونے کا تقدس خراب نہیں کر سکتا۔ میرا رب مجھے اور آپ کو مودت اہل بیت بھی عطا فرمائے، اور حضور کی اس جماعت صحابہ کی معرفت اور قربت عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت کے دن اہل تسنع ہوتے ہوئے حضور کی جماعت سے بھی تعلق ہو، حضور کی جماعت کے ساتھ حضور کے گھرانے اہل بیت سے بھی تعلق ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل میں استقامت عطا فرمائے۔ وما علیہ